محمد اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط مسألة ما اذا وردت جملتان شرطيتان او اكثر وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا وهذا يقع على نحوين. آج ہماری بحث جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ مفہوم شرط میں ختم ہو گئی ہے. اب یہ کیا ہے، دیکھیے خود یہ عبارت سے بات واضح ہو رہی ہے کہ ومن لواحق مبحث مفہوم شرط، یہ اس کے استدرادی بحث ہے، ورنہ مصنف نے کیا اختیار کیا ہے، ان کی کیا دلیلیں ہیں، ان کی کیا منات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا چکے ہیں. کل ایک بات تھی، شاید تعدد نسخ کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا اس میں اشتباہ ہو جائے، اس کو ہم چاہ رہے ہیں ایک بار دوہرا لیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ جملہ شرطیہ، بس ایک منٹ، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جملہ شرطیہ، جو ہم نے کہا تھا کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے نا، وہ اس میں جو کیا ہے جزا مترتب ہوتا ہے شرط کے اوپر. کہہ رہے کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ مترتب ہے، جملہ شرطیہ میں جو ترتب پایا جاتا ہے کہ جزا معلق ہو شرط کے اوپر، کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جملہ شرطیہ انشائیہ ہو یا خبریہ ہو. ٹھیک ہے، انشائیہ ہو تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں، اس میں کوئی مطلب اس میں کوئی یعنی فرق نہیں تھا، ہے نا. جملہ شرطیہ انشائیہ کی بس تعریف کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان جاءک زید فاکرمہ. ٹھیک ہے، اکرام جو ہے معلق ہے، مجیز ہے. اس میں کہا تھا کہ جب اخبار ہے، البتہ اس میں ایک اور تھوڑا سا دقیق بات ہے، اگر تحمل کریں تو اس کو وہ کر دیں. شرح میں ایک بات اور ہم نے پڑھی کہ یہ جو اخبار والی بات جو انہوں نے کہی جملہ اخباریہ میں، کہ یہ جو تعلیم میں جو بات ہو، ہماری ساری گفتگو بھی تعلیم کے اعتبار سے ہو رہی ہے. تعلیم میں ہم نے کیا کہا، جملہ خبریہ کہا کہ تعلیم جو ہے وہ جملہ خبریہ پر مشتمل ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی یہ جو تعلیم ہوتا ہے اس میں خود نفس خبر ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس میں اخبار ہوتا ہے، یعنی فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اختلاف ہے علماء میں کہ یہ جو ترتب ہے یہ نفس خبر میں پایا جاتا ہے یا اخبار میں. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ترتب جو ہے وہ اخبار کے اعتبار سے، نفس خبر کے اعتبار سے نہیں ہے. لیکن جو ہم نے شرح دیکھی ہے تو وہ جو محشی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نفس خبر کو اخبار سے جو ہے جدا کر رہے ہیں مصنف. یہ بات تھی بہرحال. لیکن جو اصل بحث ہے انہوں نے کہا کہ جب اخبار ہو، ہے نا، جب خبر کے اعتبار سے ہو، جملہ خبریہ، جملہ شرطیہ اخباریہ ہو، خبریہ ہو، تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس میں تین صورتیں ہوں گی کہ یا تو جزا جو ہے وہ معلق ہو، مترتب ہو کسی اوپر شرط کے اوپر، اور یہ ترتب کس اعتبار سے، جیسے ترتب علت اور معلول والا، سبب اور مسبب والا. ٹھیک ہے، ایک صورت ہو. یا پھر یہ کہ نہیں، اور اس کی مثال وہی دی کہ طلوع شمس علت ہے وجود نہار کے لیے. دوسری صورت اس کی کیا کہی تھی ہم نے کہ نہیں، شرط میں جو ہے کیا ہے معلول کا استعمال کیا گیا، معلول آیا ہو اور علت کا استعمال جزا میں ہو، برعکس ہو اس کے. دیکھیے، اور اسی کی طرف وہ اشارہ ہے. او غیر مترتب کہہ لیجئے، او مترتب علیہ، کہ تالی جو ہے کیا ہو مترتب ہو، یعنی شرط مترتب ہو کس کے اوپر، تالی کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اب کیا ہو گیا، اب تالی میں علت کو ذکر کر دیا گیا مثال میں، تو اب کیا شرط جو ہے وہ تالی پہ مقدم ہو گیا، مترتب ہو گیا. کیسے کا؟ اس طریقے سے انکانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود. نہیں عفوا، یہ والی پچھلی اس میں انکان النہار موجود فالشمس طالیۃ. یعنی کیا کہ دو صورتیں ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ شرط میں جو ہے علت ہے اور معلوم جو ہے وہ جزا میں ہے، تو پھر وہی ہے کہ جزا مترتب ہے شرط کے اوپر. کبھی کبھی اس کے معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، بے انکان عکس ذالک، اس کی طرف اشارہ ہے. پھر ہم نے کیا کہا، تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شرط اور جزا دونوں میں بس معلول کا ذکر ہو، دونوں میں یعنی اس کو متضائفن کا، دونوں میں معلول کا ذکر ہو اور ان کی علت جو کیا ہے ثالث ہو. ٹھیک ہے، اب جو ہے آج ہماری بحث ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر شرط جو ہے وہ متعدد ہو اور جزا جو ہے وہ ایک ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہے، جملے کا مفہوم ہوگا نہیں ہوگا، اس حوالے سے. تو سب سے پہلے ہم اس کو بتائیں کہ شرط اگر متعدد ہو تو کیسے متعدد ہو سکتی ہے، اور اس میں جزا کا کیا کردار ہوگا. تو کہنے شرط جو متعدد ہوتی ہے اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جزا ہوتی ہے متعدد شروط کی، ٹھیک ہے، وہ جزا قابل تکرار ہوتی ہے اور کبھی جو جزا قابل تکرار نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کیا ہے، جس سے مثال دی کہ اگر جزا جو ہے وہ قابل تکرار نہ ہو، اس کی مثال کیا دی انہوں نے، اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. آپ دیکھیے دونوں میں جو جزا کو استعمال کیا گیا، جزا کیا ہے دونوں مثال میں، قصر کو. ٹھیک ہے، یہ قابل تکرار ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟
دونوں کا جزا ایک ہے. ہم چاہے ہم 2 بار نماز پڑھ لیں. ہاں تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ چاہے ظہر سے لے کر عصر مغرب تک آپ 100 بار نماز پڑھ لیں، لیکن جو مطلوب مولا ہے وہ وجود ہے، صرف وجود طبیعت ہے. اور صرف وجود طبیعت کے کیا ہے کہ صرف الشیء لا یتسنى ولا یتکرر. ٹھیک ہے، بس اس کو آپ نہیں پر انجام دیں گے وہ وجود میں آ جاتی ہے. تو آپ 1,00,000 بار اس کو کریں. تو اگر بقصد نیت، قصد قربت کی نیت کے ساتھ اس کو انجام دیں تو بدعت ہے، چونکہ مطلوب مولا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بنا قصد کے تو وہ لغو ہے، چونکہ مولا نے آپ سے طلب ہی نہیں کیا ہے. تو کہا کہ اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جزا قابل تکرار نہیں ہے. تو یہ بس اس کی دلیل یاد رکھیے گا کہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جزا قابل تکرار نہیں ہے. اس لیے کہ مطلوب مولا صرف الشیء ہے، اور صرف الشیء لا یتسنى ولا یتکرر. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. اس کے بعد کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جزا ہے متعدد شروط کی وہ کیا ہے قابل تکرار ہوتی ہے. جیسے اذا اجنبت فاغتسل وان مسست میتا فاغتسل. دیکھیے اب دونوں میں جزا جو ہے کیا ہے قابل تکرار ہے. ایک مرتبہ غسل انسان غسل جنابت کی نیت سے کر لے اور ایک مرتبہ مسح میت کی نیت سے کر لے. تو اب تو دوسری والی جو بات ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جزا قابل تکرار ہے، اس کی بحث انشاءاللہ نحو ثانی میں آئے گی. لیکن نحو اول میں جو کہہ رہے ہیں، نحو اول میں جب اس طریقے سے ہو کہ جزا قابل تکرار نہ ہو، تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ مفہوم شرط، ابھی ہماری ساری بات مفہوم شرط کی بات ہے، اگر ہم مفہوم شرط کے قائل ہوں گے تو یہاں پر تعارض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تعارض ہوگا. اور جو جب 2 دلیلیں متعارض ہوتی ہیں تو اس پر انسان عمل نہیں کر سکتا. کیسے آپ عمل کریں گے؟ ایک مثال کے طور پر ایک کہہ رہی ہے کہ کرو، ایک کہہ رہی ہے کہ کچھ اور کرو. ایک کو کچھ کہنا کچھ اور ہے، ایک کا کہنا جو ہے کیا ہے کچھ اور. ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کیا ہے مثلا جیسے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کیسے تعارض ہو رہا ہے. آپ دیکھیے فرض کیجیے ہم نے کیا کہا کہ اذا خفی الاذان فقصر واذا خفی الجدران فقصر. ان دونوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں تعارض ہے. کیسے تعارض ہے؟ مصنف یہاں پہ 3 صورتیں ہیں. دیکھیے یہاں پر 3 چیزیں ہیں. ایک یہ دونوں کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، ایک دونوں کا منطوق ہے. یہ جو دونوں جملے ہیں، دونوں جملے شرطیاں ہیں جی، ٹھیک ہے. ایک دونوں کا مفہوم ہے، ایک دونوں کا منطوق ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے الگ نہیں ہے اشارہ، لیکن سمجھ میں آ جائے گی بات. کہا کہ ان دونوں کے مفہوم میں بھی تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے منطوق میں بھی تعارض نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں کا منطوق کیا ہے؟ آپ دیکھیے اذا خفی الاذان فقصر. منطوق کے بعد میں بات یاد میں ہوگی. منطوق کسے کہتے ہیں؟ ما نطق، انسان جو کلام کرتا ہے. تو کہ آپ دیکھیے اذا خفی الاذان فقصر یہ ایک الگ شے ہے، ایک الگ چیز ہے. اور اذا خفی الجدران فقصر یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں کوئی جو ہے وہ تعارض نہیں ہے. ٹھیک ہے، مستقل. لیکن البتہ بعض شارحین نے کہا ہے کہ اگر مصنف کے مبنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے منطوق میں بھی تعارض ہو سکتا ہے. کیسے؟ تو الگ الگ تو کیا ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ منطوق میں اعتبار سے بھی تعارض اس طریقے سے ہوتا ہے. چونکہ مصنف نے کیا کہا تھا کہ شرط کا مطلقاً استعمال کرنا یہ گویا کہ شرط مستقل ہے، مستقل ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اذا خفی الاذان بس ہم ہی جو ہے کیا گویا کہ دلیل ہے، ہمارے ساتھ کوئی اور دلیل جو ہے کیا ہے میری بدیل، میری علم میں کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں. یہ بات کل ہم نے پڑھی تھی. لیکن بہرحال آپ یہ یہاں پر بھی یہ فرض کر کے چلیں کہ دونوں کے منطوق میں تعارض نہیں ہے 2 جملے کے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہہ رہے دونوں کا جب مفہوم نکالیں. اب دونوں کا مفہوم کیسے نکالیں گے؟ اذا خفی الاذان فقصر کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں فلا تقصر. اور اس والے جملے کا مفہوم نکال لیجیے، واذا لم تخف الجدران فلا تقصر. کہہ رہے اب ان دونوں جملوں میں دیکھیے تعارض ہے، کہہ رہے مصنف ان دونوں میں بھی تعارض نہیں. تعارض بس ایک جگہ پہ ہے کہ جب ان دونوں جملے میں سے ایک کا مفہوم نکالیں اور ایک کے منطوق کو لکھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تعارض ہوگا. کیسے تعارض ہوگا؟ دیکھیے فرض کیجیے کیا کہا اذا خفی الاذان فقصر یہ جملہ ہے، اور دوسرا جملہ ہے اذا خفیت الجدران فقصر. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک کو منطوق کو باقی رکھنا ہے اپنے حال پہ اور ایک کا مفہوم نکال دینا ہے. تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہم پہلے والے جملے کو منطوق برقرار رکھتے ہیں اپنی جگہ پہ، اذا خفی الاذان فقصر یہ منطوق ہے. ٹھیک ہے، دوسرے والے جملے کا کیا کریں گے؟ ہم مفہوم نکال لیں. ہاں وَإِذَا خَفِيَتِ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ اس کا کیا ہوگا مفہوم؟ وَإِذَا لَمْ تَخْفِ. اب دیکھیے گا کیسے تعارض ہوگا. تعارض اس طریقے سے ہوگا کہ جب آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں نا کہ اذا لم تخف الجدران فلا تقصر، تو یہاں پہ آپ کو ایک جملہ کہنے ہوگا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جدران مخفی نہ ہو تو آپ کو قصر نہیں کرنا ہے، چاہے اذان کی آواز سنائی دے ہی تو نہ دے گا آپ کو. جبکہ وہ والی دلیل کیا کہہ رہی ہے؟
کہ اگر اذان کی آواز نہ سنائی دی رہی ہو تو نماز کا قصر کرنا ہے. تو اب جب آپ اس کا مفہوم نکال لیں تو ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق سے اس کے برعکس کر لیں, پہلے والے کا مفہوم نکال لیں, دوسرے کے منطوق اپنے حق میں باقی رکھیں, تو وہی کہے گا کیا, وہ یہ کہے گا کہ اذا لم تخف الاذان فلا تقصر سواء خفیت الجدران ام لم يخف. متواضع. تو اس طریقے سے ایک کے مفہوم کا دوسرے کے مفہوم سے کیا ہو رہا ہے, ایک کی منطوق کا دوسرے کے مفہوم سے تعارض ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہی نہیں آتی جی. اب ایک بات, یہ تو بات ہو گئی تعارض کی. وہ صرف ہے کہ جو جب دلیلیں آپس میں تعارض ہوتی ہیں تو ہم اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے. مقام عمل میں انسان مکلف عمل ہی نہیں کر سکے گا. تو ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی علاج پیش کریں, کوئی اس کا طریقہ, کوئی حل پیش کریں. ٹھیک ہے, کہ کیسے تعارض کو رفع کیا جائے. مصنف نے کہا کہ تعارض کو رفع کرنے کے علیکم السلام, تعارض کو رفع کرنے کے لیے دو دلیلیں ہمارے پاس, دو راستے ہیں, دو طریقے ہیں کہ ہم یہ جو تعارض ہو رہا ہے ہم اس کو رفع کر دیں. اور یہ دونوں باتیں وہ ہیں, آپ کو سمجھنے مشکل نہیں ہوگی, کل آپ پڑھ چکے ہیں. ایک بات کیا ہے, ایک بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جملہ شرطیہ جو کیا ہوتی ہیں, ہم اس مفہوم کے قائل, جملے شرطیہ کے مفہوم قائل جس میں شرط مستقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اصل میں تعارض کیا ہو رہا تھا کہ یہ کہہ رہا اذا خفی الاذان والی دلیل کہہ رہی ہے کہ ہم مستقل ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم دلیل مستقل ہیں. جیسے وہاں پہ تھا کہ مجیء زید دلیل مستقل ہے, عالم ہونا ہو ہم کو اس کو نہیں لحاظ کرنا. مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ حل تو یہ ہے کہ ہم کیا کریں, یہ جو مطلقاً اطلاق میں استقلال جو پایا جاتا ہے اطلاق میں, ہم اس کے اطلاق کو مقید کر دیں. کیا مطلب, یعنی ایک کے منطوق کو دوسرے کے مفہوم سے مقید کر دیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کا استقلال کو جو ہم ختم کر دیں. یعنی کیا مطلب, یعنی ہم یہ کہیں کہ اذا خفی الاذان والی جو دلیل ہے یہ دلیل مستقل نہیں ہے. دلیل منحصر نہیں, دلیل مستقل نہیں ہے, بلکہ یعنی وہ اس کو اس طریقے سے دلیل مطلق نہیں ہے بلکہ اس کی ایک مقید ہے. یعنی ہاں آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب اذان مخفی ہو تو آپ کو نماز قصر کرنی ہے, لیکن کب, مگر آپ یہاں پہ ایک قید پیش کریں. ہاں اگر یہ مورد ہو جائے کیا کہ اگر جدار بھی مخفی ہو جائے تو بھی وہاں پر آپ نماز جو ہے قصر کر سکتے ہیں. تو جو استقلال یعنی جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ کیا تھا کیا عالمن والے میں, اذا جاءک زید او کانا عالمن, ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ کیا تھا یا واو کے ذریعے سے, اور یہاں پہ او کے ذریعے سے بدیل اس کا قرار دے دیں. تو یہاں پر جو کیا ہے آپ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک حل تھا کہ آپ استقلال کو ختم کر دیجیے. یعنی کیا مطلب, یعنی واو کے ذریعے سے وہ کر دیجیے, یعنی عالم ہونا اور مجیء زید یہ دونوں مل کر ایک دلیل ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے مثال میں کیا ہے, گویا کہ ہماری مثال میں یہ ہو جائے کہ خفائے اذان اور خفائے جدران مل کر ایک نماز قصر ہونے کے لیے دلیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئی بات, دونوں کو ذریعہ ہوگا. نہیں اور انحصار میں لگائیں گے, واو یہاں پہ ہوگا. اس لیے کہا, دیکھیے آگے جملہ کہیں گے اذا خفی الاذان والجدران معا فقص. چونکہ کیا ہو جائے گا, آپ نے جب یہ کہا نا کہ جب دلیل مستقل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایک اور دلیل ہے. دلیل مستقل نہیں ہے تو اس کا مطلب ایک اور کوئی دلیل ہے. تو یہ ایک حل تھا کہ آپ بالکل وہی بات ہے جو آپ کل پڑھ چکے ہیں کہ ہم کبھی عطف بے واو لائیں اور کبھی عطف بے او لائیں. تو یہ ایک طریقہ تھا ٹھیک علاج کا. دوسرا طریقہ کیا ہے علاج کا, آپ کو اس بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہاں, دوسرا طریقہ کیا تھا, دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم تعارض کو اس طریقے سے رفع کریں. ہم نے کہا تھا کہ جملے شرطیہ میں انحصار پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ یہاں پر اور یہ جو اذا خفی الاذان یہ دلیل منحصر ہے تو تعارض ہو رہا تھا. سمجھ رہے ہیں کہ خفائے اذان والی دلیل یہ کہہ رہی تھی کہ بس ہم ہی دلیل منحصر ہے نماز کے قصر ہونے کے لیے, اور جدران والی کہہ رہی ہے کہ بس ہم ہی دلیل منحصر ہے اس کے لیے نماز کے قصر ہونے کے لیے. یہاں پر کیا کریں آپ کہ نہیں, آپ دونوں جو دلیل منحصر نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ او کے ذریعے سے آپ لائیں کہ ہاں یہ دلیل کیا ہے, خفائے اذان بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی, یا وہ نہ ہو تو پھر خفائے جدران بھی قصر کے لیے دلیل ہو سکتی ہے. تو یہ ایک حل ہے. یا پھر اس کو ہم یہاں پر کیا کریں گے, ان دونوں کو دلیل مانیں, ان دونوں کو بس جزء العلہ مانیں, جزء السبب مانیں, تمام العلہ نہ مانیں, بلکہ کیا ہے, بلکہ ان دونوں کو مان کے ایک جامع فرض کریں. وہ کیا, حد ترخص. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں اشارہ کریں اس حد ترخص کی طرف. تو یہ دو حل ہیں ہمارے پاس, ان دونوں کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. مصنف نے کیا اختیار کیا, دو راستے ہیں, دو طریقے ہیں تعارض کو رفع کرنے کے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے جو دوسرا والا طریقہ ہے کہ انحصار کو رفع کر دیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے.
بنسبت کس کے؟ استقلال کے ختم کرنے سے. ٹھیک ہے, اس کو پڑھتے ہیں پھر آگے. ومن لواحق مبحث مفہوم الشرط, اگر یہ مفہوم جو بتا رہے ہیں یہ اگر واضح ہو تو تطبیق میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. کہ ومن لواحق مبحث مفہوم الشرط مسئلۃ ما اذا وردت جملتان شرطیتان او اکثر. ٹھیک ہے, مفہوم شرط کی بحث مفہوم شرط کے لواحق میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دو جملے شرطیہ وارد ہوں یا دو جملے سے زیادہ. ہم نے کیا کہا, یا دو مثال دے دیں, آپ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ان جاء زید او کان عالما او کان فاضلا. ٹھیک, یہ وقد تعدد الشرط فیہما, اور اس میں شرط جو کیا ہے اس جملے میں متعدد ہو. وکان الجزاء واحدا, اور جزا جو ہے وہ کیا ہے ایک. وہذا یقع علی نحوین, اور یہ جو شرط متعدد ہو رہی ہے اور اس کی جزا جو ہے وہ ایک ہے, یہ دو طریقے سے ہے. تو یہ جو نحوین کہہ رہے ہیں کس اعتبار سے ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نحوین جزا کے اعتبار سے ہے کہ کبھی جزا جو ہے وہ کیا ہے جب شرط متعدد ہو رہی تو قابل تکرار ہے اور کبھی قابل تکرار. یہ نحوین کی تشریح. کیا نحوین؟ پہلے یہ کہ ان یکون الجزاء غیر قابل للتکرار, کہ جزا جو ہے وہ قابل تکرار نہ ہو. ہاں, اب یہاں پر آپ کو بڑھانا ہے, کیوں قابل تکرار نہیں جزا؟ لأن مطلوب المولا هو صرف الشيء وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. یہ اس کی مثال دے رہے ہیں, نحو التقصير في السفر فيما ورد اذا خفي الاذان فقصر واذا خفيت الجدران فقصر. تو جزا دیکھیے دونوں دو جملے شرطیاں, لیکن جزا جو دونوں میں ایک ہے, قصر, اور قابل تکرار نہیں ہے. دوسری مثال ان يكون الجزاء, دوسری نحو کہہ رہے ہیں ان يكون الجزاء قابلا للتکرار. ٹھیک ہے, کما فی نحو اذا اجنبت فاغتسل اذا مسست میتا فاغتسل. محل شاہد جو ہے فاغتسل کے اوپر ہے, یہ جزا ہے اور یہ قابل تکرار ہے. ایک مرتبہ انسان مس میت کی نیت سے غسل کر لے اور ایک مرتبہ جاؤ. اما النحو الاول, فی الحال ہماری بات جو ہے وہ اس جزا کے بارے میں ہے کہ جو قابل تکرار نہیں ہے. ٹھیک ہے, فیقع فیہ التعارض بین الدلیلین بناء علی مفہوم الشرط. تو اس میں کیا ہے, مفہوم شرط, اگر ہم مفہوم شرط کے قائل ہو رہے ہیں نا تو پھر وہاں پر کیا ہے وہ ہو جائے گا, اس میں تعارض ہو جائے گا دونوں دلیلوں کے درمیان میں. کہ تعارض کیسے ہوگا؟ تعارض اس طریقے سے ہوگا کہ خفائے اذان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم دلیل ہیں قصر کے لیے, جدران والے کہہ رہے ہیں کہ ہم دلیل ہیں قصر کے لیے. ولیکن التعارض, لیکن ہم نے کہا کہ یہاں پہ تعارض واقع ہو جا رہا ہے, آپ یہاں پر مطلقاً تعارض نہ سمجھیے, بلکہ کیا تعارض ہے, تین صورتیں بتائی تھی ہم نے, مطلقاً نہیں ہے بلکہ تعارض بس ایک صورت میں, دو صورتوں میں نہیں ہے. ولیکن التعارض دیکھیے, اور ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ مصنف نے بتایا نہیں, لیکن اشارہ اس بات سے مل جائے گا کہ دو صورتوں میں نہیں ہے مصنف کے نزدیک. یہ خود کہہ رہے ہیں ولیکن التعارض انما انما حصر کا کلمہ استعمال کیا کہ صرف تعارض بس ایک صورت میں. وہ کون سی صورت ہے؟ ہوا بین مفہوم کل منہما ما منطوق الاخر, کہ ایک کا مفہوم نکال لیجئے اور دوسرے کا کیا منطوق کہانی باقی رکھیں. کما ہو واضح کرو, یہ بات واضح ہے, انشاءاللہ زیادہ مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں. فلا بد من التصرف فی باب حد وجہین. کہ اب جب تعارض ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں تعارض کے حل کرنے کے لیے کوئی ایک تصرف جو ہے دو تصرف میں سے کوئی ایک تصرف کا راستہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ تعارض ختم ہو سکے. الوجہ الاول, ابھی جو توجیہین بتایا, وجہین بتایا, یہ دو راستے ہیں تعارض کو رفع کرنے کے لیے. پہلا راستہ کیا ہے کہ ان نقید کل من الشرطین من ناحیت ظہورہما فی الاستقلال بالسببیہ. ہم نے کیا کہا تھا کہ جملے شرطیہ وہ ہے کہ جو جملے شرطیہ کا اگر مطلقاً استعمال کیا جائے, یہ بات جملے کا اس میں کل ہم پڑھ رہے تھے انحصار والی میں, کہ اگر جملے شرطیہ کو لو قل لیا ونفسہ, ٹھیک ہے, تو اطلاق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جملہ شرطیہ یہ کہتا ہے کہ ہم دلیل مستقل ہیں, ہمارے لیے کوئی اور دلیل نہیں ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے اطلاق کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دلیل مستقل ہیں, آپ اس کی اطلاق کو اٹھا لیجئے. اطلاق کو کیسے اٹھائیں گے؟ اس کے لیے قید لے آئیے, یہ دلیل مستقل نہیں ہے. ان نقید کل من الشرطین, دونوں شرطوں میں سے کسی ایک کو, چونکہ ایک ہی تعارض, کسی ایک کو ہٹا لیں گے تو ختم ہو جائے گا تعارض. کیا کریں, من ناحیت ظہورہما, یہ جو کہا تھا کہ ظاہر ہے, ظہور رکھتے ہیں کس میں, فی الاستقلال بالسببیہ, کہ یہ خود جو سبب ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ شرط اور اس میں جزا میں کون سی نکلا, سبب اور مسبب والی نکلا ہے, اس کی طرف اشارہ یہ بالسببیہ والی. ذالک, اور یہ کون سا ظہور ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے استقلال میں, یہ کون سا ہے, وہ ذالک ظہور الناشئ من الاطلاق, وہی ظہور ہے جو اطلاق سے سمجھ میں آئے. اس کے لیے کوئی الگ سے دلیل نہیں ہے, بس یہ جملہ شرطیہ کا مقام بیان میں ہوتے ہوئے
جملے شرطیہ کو یوں ہی چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مصنف متکلم کیا چاہ رہا ہے، متکلم جو ہے وہ اس کو شرط کو علی نحو الاستقلال چاہ رہا ہے. یہ کل کی بات تھی ہماری. جی کما سبق دیکھیے اشارہ کر رہے ہیں ابھی کل اسی بات. اب اس کے مقابلے میں کیا تھا، الذی یقابلہ التقیید بالعطف بالواو. اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دلیل مستقل ہے، ہم اس کی دلیل استقلال کو ختم کر دیں. استقلال کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے عطف واو کا استعمال کر لیں. آپ کہہ رہے تھے کہ خفائے اذان دلیل مستقل ہے، ہم کہہ رہے کہ نہیں، خفائے اذان و خفائے الجدران دلیل. ٹھیک ہے، یہ دونوں. فیکون الشرط فی الحقیقہ هو المرکب من الشرطین. شرط ایک نہیں ہے بلکہ شرط جو کیا ہے دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. یہ من الشرطین کس کی طرف اشارہ ہوگا، آپ مثال وہ لے سکتے ہیں، خفائے اذان اور خفائے الجدران. وکل منہما یکون جزء. اب یہاں پر کیا ہے، وہ دونوں مستقل سبب نہیں ہوں گے، علت تامہ نہیں ہوں گے بلکہ جزء سبب. ٹھیک ہے. والجملتان تکونان حینئذ کجملۃ واحدہ. ٹھیک ہے، گرچہ یہ دو جملے الگ الگ تھے لیکن اب یہ دونوں جملے چونکہ جزء سبب کا کام کر رہے ہیں دونوں شرط میں، تو کیا کہ یہ دونوں جملے ایک جملے گویا کہ ہو جائیں گے. کس طریقے سے کہ جملۃ واحدہ مقدمها المرکب من الشرطین، اور ایک جملے ہو جائیں گے اور ان جملے کا جو مقدم ہے، مقدم کو آپ شرط بھی کہہ لیں، جو مقدم ہے وہ کیا ہے، وہ مرکب ہے دو شرطوں سے. ٹھیک ہے. مثال بأن یکون مواد، اس طریقے سے گرچہ یہ جملے الگ الگ تھے اس پہلے صفحہ میں دیکھیے، لیکن یہاں پر اس طریقے سے ادا کریں گے. اذا خفی الاذان اور عطف بواو والجدران معا فقط. تو یہ ایک حل تھا. اس طریقے سے کیا ہو گیا، تعارض ختم ہو گیا. بات واضح. وربما یکون لہاتین الجملتین معا حینئذ مفہوم واحد. تو اب یہاں پر کیا ہوگا، جب دونوں جملے ایک جملے ہو گئے تو اب ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ہوا انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطین معا. اب ایک شرط نہیں، عند انتفاء الشرطین معا. تو اب جزاء منتفی ہو، یعنی آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے قصر، کب، جب دونوں منتفی ہو جائیں. ٹھیک ہے. او احدہما، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک، لو کان جملۃ واحدہ، اگر وہ دونوں جو کیا ہے ایک جملے ہوں، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک حل تھا، ایک طریقہ تھا. وجہ ہو الوجہ الثانی. وجہ ثانی کس چیز کے لیے، وجہ ثانی ارتفاع تعارض کے لیے. کیا ہے کہ ان نقیدہما من ناحیت ظہورہما فی الانحصار. ہم نے کیا تھا کہ انحصار میں جملے اطلاق جو ہے وہ کیا ہے، انحصار میں دلالت کرتا ہے، ہم نے کہا تھا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انحصار ہے، اور یہ اصل سبب ہے. دیکھیے مصنف بتائیں گے اس بات کو. انحصار جملہ شرطیہ کو جب لو خلی نفسہ، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بس ہم ہی دلیل منحصر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ متکلم مقام بیان میں تھا. اگر کوئی اور دلیل اس کے بدیل جو ہے مراد ہوتی مصنف کی، متکلم کی، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن متکلم نے کیا کیا، او کے ذریعے سے کسی اور دلیل کو استعمال نہیں کیا اس کے بدیل میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ متکلم بس ایک ہی شرط کو کافی سمجھتا ہے، شرط مزید سمجھتا ہے. کل کی بات ہے. تو یہ تعارض کی ارتفاع اس طریقے سے کریں کہ ان نقیدہما من ناحیت ظہورہما فی الانحصار، کہ یہ جو ظاہر تھا، ظہور رکھتا تھا انحصار میں، ہم اس کو کیا کریں، مقید کر دیں اس اطلاق کو. ٹھیک ہے، قید ذکر کرتے ہیں. ذالک الظہور ناشئ، اس کی یہ بھی کیا ہے، یہ وہی ظہور ہے کہ جو اطلاق سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن ہاں یہاں پر یہ کون سا تھا، المقابل للتقیید بعو. یہ مقابل میں تھا کس کے، تقیید بعو کے. وحینئذ یکون الشرط احدہما علی البدلیہ. اب یہاں پر کیا ہے، شرط کیا ہے، علی نحو البدلیہ ہو جائیں گے. یہ ایک طرح، یا پھر یہ کہ اول جامع بینہما، ان دونوں شرطوں کا کوئی ایک جامع فرض کریں گے. ان یکون کل منہم مصداقا، کہ یہ دونوں شرط جو ہے کیا ہے، اس جامع کے مصداق ہوں گے. جامع ہم نے فرض کر لیا حد ترخص کو. ٹھیک ہے. خفائے اذان جو ہے کیا ہے، اس حد ترخص کا ایک مصداق ہے، اور خفائے جدران اسی حد ترخص کی دوسرا مصداق ہے. بات ہے. وذالک حینما یمکن فرض الجامع بینہما ولو کان واحدا. اور یہ کب ہوگا، یہ کہ یہ اس وقت ہے کہ جب ہم ایک جامع ان دونوں کے بیچ فرض کر سکیں. کوئی جو شرط آئے ہیں اس میں جامع، اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شرط ہیں ان میں ہم جامع کو فرض نہیں کر سکتے، ان کو جمع ہی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری بات کیا ہے، اگر جمع کر سکیں، کوئی جامع فرض کیا، گرچہ وہ جامع ادنا درجے کا، جامع عرفی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، جامع عرفی ہی کیوں نہ ہو، جامع حقیقی نہ چھوڑیے، اگر جامع عرفی بھی ہو تو بھی کافی ہوگا جامع کو فرض کرنے کے لیے. بات واضح ہوئی. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب کہہ رہے کہ یہ دو راستے ہیں ہمارے پاس.
مصنف آپ کے نزدیک کون سا راستہ بہتر ہے؟ وَإِذْ يَدُورُ الْأَمْرُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ، جب امر دائر ہے تصرف کے ان دو راستوں میں، دو طریقوں میں، یہ بھی راستہ ہے تعارض سے دور کرنے کو اور یہ بھی، تو آپ کیا کریں؟ استقلال والے کو ختم کریں، اس کے شرط کے استقلال کو ختم کریں، انحصار کو؟ مصنف کیا کریں؟ فَأَيُّهُمَا أَوْلَىٰ، سوال ہے آپ سے کہ کون سا بہتر ہے مقابل ہے؟ تو کہہ رہے ہیں حلیل اولا تقعید ظہور شرطیتین فی الاستقلال اور تقعید ظہوروں فی الانحصار، کہ کیا اولا کیا ہے کہ جو جملہ جو ہے وہ جو اس میں استقلال میں جو ظاہر تھا آپ اس کو مقید کریں، یا جملہ جو انحصار میں ظاہر تھا اس کو مقید کریں؟ کیا ہم راستہ اختیار کریں؟ کیا بہتر ہے؟ کہہ رہے قولان فی المسئلہ، قولان فی المسئلہ، بعض نے کہا کہ استقلال کو ختم کیجئے، بعض استقلال کے لیے قید لائیے، بعض نے کہا کہ نہیں انحصار کے لیے قید کا استعمال کیجیے۔ یہ دو قول، یہ قولان اس طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، بتائیں گے نہیں کہا لیکن یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ والاوجہ، مصنف آپ نے کیا اختیار کیا؟ الظاہر هو التصرف الثانی، ٹھیک ہے، اوجہ یہ ہے ہمارے نزدیک، میرا مختار یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ تصرف الثانی، انحصار میں جو کیا کریں اس کو کریں۔ لأن منشأ التعارض بینہما ہوا ظہورہما فی الانحصار، ہاں اس لیے کہ دیکھیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے استقلال کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ استقلال کی وجہ سے بھی تعارض ہو رہا ہے، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ بس اوپری سی بات ہے کہ استقلال جو ہے وہ منشأ استقلال کی وجہ سے تعارض ہو رہا ہے، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں جب اس مسئلے کے آپ اس میں جائیں، حقیقت میں جائیں، تو اصل جو منشأ تعارض ہے کہ جہاں سے تعارض جو ہے وہ نمو ہو رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے، منشأ تعارض کو اگر پوچھا جائے تو بس ان دونوں کا انحصار کے اوپر ہی دلالت کرنا ہے۔ دیکھیے کیسے اس بات کیسے سمجھیں گے آپ اس بات کو کہ استقلال نہیں انحصار جو منشأ تعارض ہے؟ اس لیے کہ استقلال میں کیا ہے؟ استقلال کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دلیل مستقل ہیں، جی کس کے لیے؟ نماز کے خص ہونے کے لیے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دلیل مستقل نہیں۔ اب دیکھیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ مثال کے طور پر کوئی استاد یہ کہے کہ ہم یہ کتاب پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ جملے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور استاد جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتا، تو یہ ایک جملہ کہہ رہا ہے، اور ایک جملہ کہ ہم ہی یہ کتاب پڑھا سکتے ہیں، اس جملے کا ظہور کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کتاب کو نہیں پڑھا سکتا۔ تو انحصار والے میں بات یہی ہے کہ انحصار والے میں جو شرط ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس ہم ہی قصر کے لیے کیا ہے دلیل مستقل دلیل ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن استقلال والے میں وہ یہ نہیں کہتا، استقلال والا بس یہ کہہ رہا ہے کیا کہ ہم شرط ہیں قصر کے لیے، ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی شرط ہو۔ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ منشأ تعارض دیکھا جائے تو اصل جو انحصار کی دلالت کی ہے سمجھ میں آئے گی بات؟ مثال دے لأن منشأ التعارض بینہما هو ظہورہما فی الانحصار، یہ جو دونوں شرطیں انحصار میں جو وہ کر رہی ہیں نا، ظہور رکھتی ہیں، یہ منشأ تعارض ہے، ٹھیک ہے۔ خفا والی کہہ رہی ہے کہ بس میں ہی دلیل منحصر ہوں قصر کے لیے، اور خفائے جدران والی کہہ رہی ہے کہ بس میں ہی دلیل منحصر ہوں اور میرے علاوہ نہیں ہے کوئی۔ یہ بھی جملہ آپ کو بڑھانا ہے، اور میرے علاوہ انحصار کا مطلب میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جی۔ الذی یلزم من ظہور المفہوم، ٹھیک ہے، فیتعارض منطوق کل منہما مع المفہوم مع مفہوم الآخر کما تقدم۔ تو اب جب اس طریقے سے انحصار آ گیا تو اس میں کیا ہے کہ ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم سے تعارض کرے گا۔ کیسے؟ جب اس نے یہ کہا کہ اذا خفیت الاذان فقصر واذا لم تخف الاذان جدران فلا تقصر سواء خفی الاذان ام یہ۔ تو اب کہہ رہے ہیں جب یہ منشأ تعارض ہے تو مصنف کہتے ہیں تو پھر ہم کیوں استقلال والی دلیل کی طرف جائیں؟ فلا بد من رفع الید عن ظہور کل منہما فی الانحصار۔ آپ کیا کریں کہ جو انحصار پہ یہ دونوں دلالت کر رہے ہیں نا، آپ ان کے انحصار ہی کو ختم کر دیجئے، تب تعارض ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بالاضافۃ الی المقدار الذی دل علیہ منطوق شرطیۃ الاخری، اس باضافہ اس مقدار کے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ دوسرے والے جملے کا کیا کرتا ہے، منطوق جو ہے وہ جس پر دلالت کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ انحصار سے آپ رفعیت کریں، ٹھیک ہے، اور پلس کیا کریں بالاضافۃ الی المقدار الذی دل علیہ منطوق شرطیۃ الاخری، کہ دوسری بار جب آپ نے ایک سے جو ہے کیا ہے وہ کر لیا، رفعیت کر لیا ایک کے انحصار کو کہ اب یہ دلیل منحصر نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو کیا کریں کہ اب اس کو اس طریقے سے وہ کریں کہ دوسرے والے کے منطوق کے ساتھ وہ کیا ہو, وہ منسجم ہو سکے. لأن ظہور المنطوق اقوی. تو کیا ہوگا, اس لیے کہ جو منطوق کا ظہور ہے وہ اقوی ہوتا ہے کس سے, مفہوم کے ظہور سے. اس کی کیا دلیل ہے, کیوں کہہ رہے ہیں, اس دلیل اس کی نہیں ذکر کی ہے. کیوں, اس لیے کہ جو منطوق ہوتا ہے وہ نص ہے, ٹھیک ہے, اور مفہوم جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, اور نص جو ہے وہ ظاہر کے اوپر مقدم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہا کہ لأن ظہور المنطوق اقوی, منطوق کا ظہور جو کیا ہے, اقوی ہے. کس کے ظہور سے, یعنی کہنا چاہ رہے ہیں لأن, وہ جملہ اس طریقے سے, لأن ظہور المنطوق اقوی من ظہور المفہوم. اس لیے کہ منطوق جو ہے وہ نص ہے اور مفہوم جو ہے وہ ظاہر ہے, اور نص جو ظاہر کے اوپر مقدم ہے. اما ظہور کل من الشرطیتین فی الاستقلال فلا معارض له حتی ترفع الید عنه. ہاں, کہہ رہے کہ جہاں تک وہ بات ہے جو دوسرا والا راستہ تھا استقلال والا, کہہ رہے کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں اگر دیکھا جائے تو. ہاں, وہ یہ تو کہہ رہا ہے استاد کہ میں پڑھا دوں گا, لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو وہی حال یہاں پہ, یہ شرط تو کہہ رہی ہے کہ ہم قصر, نماز کو قصر کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے علاوہ کوئی اور قصر نہیں کر سکتا. پھر تعارض کیسے مفاز ہے. وَإِذَا تَرَجَّحَ الْقَوْلُ الثَّانِي, ٹھیک ہے, جب قول ثانی جو ہے وہ مرجح ہے میرے نزدیک, مصنف نے کہا, یعنی وہ انحصار والا, اور وہ کیا ہے, وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي ظُهُورِ الشَّرْطِيَّةِ شرطین فی الانحصار, کہ دونوں شرطیں انحصار میں دلالت کر رہی ہیں. آپ اس کو, اس کے انحصار کو ختم کریں تو یکون, اب یہاں پر یہ کچھ طریقے ہوں گے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہوگا جب انحصار کو ختم کریں گے تو آپ کے پاس یہ راستے ہوں گے. ایک یہ کہ یکون کل من الشرطین مستقلا فی التاثیر, کہ دونوں شرطیں جو کیا ہے مستقلا جو ہے اثر رکھیں گی. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب تک کیا تھا, وہ استاد یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہی اس کو پڑھا سکتا ہوں, کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. آپ نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور بھی ہیں جو پڑھا سکتے ہیں. تب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ان کا یہ کہنا کہ میں ہی پڑھا سکتا ہوں یہ غلط ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب جب یہ شرط, جملے شرطیہ خفائے اذان والا کہتے ہیں میں ہی دلیل قصر ہوں, کہا کہ نہیں, خفائے جدران سے بھی نماز قصر ہوتی ہے. تو گویا کہ اب ان کا یہ ختم ہو گیا. یعنی کیا مطلب, یعنی خفائے اذان سے بھی قصر ہو سکتی ہے اور خفائے جدران سے بھی قصر ہو سکتی ہے. تو گویا کہ دونوں کیا ہے, تاثیر رکھتے ہیں. جی. اب کیا ہوگا جب دونوں مستقل ہیں اثر رکھنے میں, فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا كَانَ لَهُ التَّأْثِيرُ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ. تو اب دونوں میں سے کسی ایک کو جو کیا استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہے, وہ حکم میں مؤثر ہوگا یا نہیں ہوگا, کرے گا جی ہاں وہ مؤثر ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی وہ کیا کرے گا, یعنی وہ قصر کے سبب بن جائے گا. یعنی کیا مطلب, یعنی کوئی ایسا مورد آ گیا, ایسا جملہ شرطیہ کہ جہاں پر جدران والی بحث نہیں ہے, بس اذا خف الاذان فقصر, تو کیا یہ اثر رکھے گا نہیں رکھے گا, کہہ رہے ہیں اس سے نماز قصر ہو جائے گی. وَإِنْ حَصَلَ مَعًا, اور اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہو جائیں, یعنی ایک ایسا جملہ شرطیہ استعمال کیا آپ نے کہ جس میں دونوں کا استعمال کیا, اذا خف الاذان و اذا خف الجدران, تو پھر اس وقت کیا ہوگا, فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ كَانَ التَّأْثِيرُ السَّابِقُ لِلسَّابِقِ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا استعمال تو کیا گیا, لیکن ان دونوں میں سے ایک کا استعمال پہلے ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی اذا خف الاذان کا استعمال آپ نے آج کیا ہے اور اس کا خف الجدران والا کل کیا ہے, تو جو سابق ہے وہ اثر رکھے گا, بنسبت جو ہے وہ بعد میں والے کے. ٹھیک ہے. یہ وَإِن تَقَارَنَا, لیکن اگر وہ دونوں ایک ساتھ آئے ہوں ایک جملے میں, بس جیسے اذا خف الاذان او الجدران, اس طریقے سے مقارن ہو, تو کان الاثر لهما معا, تو دونوں کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, دونوں کا اثر تو ہوگا, لیکن کس جیسے ہوگا, وَيَكُونَانِ كَالسَّبَبِ الْوَاحِدِ. ٹھیک ہے, وہ دونوں کیا مطلب, سبب واحد کیسے ہو جائیں گے, گویا کہ خفائے اذان بھی جزء سبب ہے اور خفائے جدران بھی جزء سبب ہے, دونوں مل کر ایک سبب واحد. لِامْتِنَاءِ تَكْرَارِ الْجَزَاءِ حَسَبِ الْفَرْضِ, اس لیے کہ ہم نے فرض تو یہ کیا ہے نا, ہماری بحث دوسرے والے میں نہیں ہے ابھی کہ جزا قابل تکرار ہے, نہیں, ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ قابل جزا قابل تکرار نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں شرطیں مل کر ایک شرط یہاں پر بن جائیں گی. ورنہ اگر کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک شرط بن جائیں گی, کیونکہ اگر دونوں الگ الگ شرط ہوں اور تاثیر رکھیں گی تو گویا کہ جزا کو ہی مقرر ہونا ہوگا, جبکہ ہم نے فرض یہ کیا کہ جزا مقرر نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.